اچھا، جو پانی کا دوسرا سورس ہے، رین پہ تو ہم نے بات کر لی، سیلابی پانی. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو 3 دریا ہیں وہ آلموسٹ، مطلب میں تو جب بھی گزرتا ہوں میں دیکھتا ہوں خشکی ہوتے ہیں. راوی ہو گیا، ستلج ہو گیا، آپ کا چناب، ایون جہلم کے اندر بھی پانی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. مگر ابھی ہم نے موجودہ سیلاب میں دیکھا ہے کہ چناب، راوی، ستلج، انڈیا نے جو پانی کا وہاں سے اپنے بند کو اوپن کیا تو اچھا خاصا پانی آیا ہے، جس سے آپ کے شہر بھی ڈوبے ہیں. تو ایک کانسیپٹ ہے کہ ان دریاؤں پہ ڈیم نہیں بن سکتے. ایک تو کائنڈلی یہ کنفرم کیجیے گا کہ یہ کانسیپٹ کس حد تک درست ہے، اور اگر درست ہے تو پھر اس کا دوسرا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں، مشرقی دریا تو ہمارے ویسے بھی خشک ہو گئے ہیں، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی میں تینوں دریا انڈیا کے پاس چلے گئے. بالکل ایسے. اور جو ہمارے مغربی دریا ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. اب مغربی دریاؤں پہ آئے ہیں آپ، تو مغربی دریا، یہ دریا تو میدانی ہیں جن کی آپ نے بات کی کہ ان پہ ڈیم نہیں بن سکتے. ڈیم ہمیشہ بنتے ہیں پہاڑی علاقے میں. تو ہمارا انڈس، ہمارا جہلم اور چناب پہ بھی خیر پاکستان میں کوئی مناسب جگہ نہیں ہے ڈیم بنانے کی. چناب پاکستان میں انٹر ہونے کے بعد میدانی علاقہ ہی ہے. میدانی علاقہ ہے. چناب میں چنیوڑ کے مقام پہ ایک چھوٹا سا ڈیم پرپوز ہے، لیکن اور کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن جہلم پہ ہم نے منگلہ بنا لیا. انڈس پہ ہم کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ وہ تو سارا کالا باغ تک تو پہاڑی علاقہ ہے، اس سے اوپر بہت سے پرپوز ہیں، وابڈا نے بھی کیا ہوئے ہیں. تو جہاں بننے چاہیے وہاں بھی ہم نہیں بنا رہے. جو میدانی دریا ہیں ان میں بھی جو انڈیا میں پہاڑی علاقے سے ہی نکلتے ہیں، تو پہاڑی علاقوں میں انڈیا نے بہت بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے ہیں. صحیح. لیکن میدانی علاقوں میں ڈیم نہیں بن سکتے دریاؤں کے اوپر، کیونکہ ڈیم کو بنانے کے لیے آپ کو پہاڑی علاقہ، پیالہ نما جگہ چاہیے ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ دریا کو روک کے پیچھے پانی ذخیرہ کر سکیں. اب یہاں پہ تو یہ سارا فلیٹ ایریا ہے، ہموار ایریا ہے. یہاں پہ آپ پانی کو روکیں گے تو پھیل جائے گا، جیسے ابھی ہوا ہے. جیسے موٹر وے نے پانی کو روکا تو تصویریں آئیں، آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ایک طرف بہت لمبے ایریا میں کلومیٹر تک پانی پھیلا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پانی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان دریاؤں میں ڈیم نہیں بن سکتے. ان دریاؤں میں آف لائن سٹوریجز بنتی ہیں. آف لائن سٹوریجز یہ ہیں کہ جو ایک تو ریور کے فلڈ پلینز ہوتی ہیں. بیسیکلی ہمارے جتنے بھی دریا ہیں برصغیر کے، وہ سارے سیزنل ریور ہیں. اچھا. ایون دریائے سندھ بھی سیزنل ریور ہے، وہ سارا سال چلنے والا دریا نہیں ہے. صحیح. اس میں مونسون میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو بہت بڑے فلڈ آ جاتے ہیں اور وہ بہت چڑھ جاتا ہے. اور ابھی تو ڈیم یہ بیراج ہیں، لیکن جب یہ نہیں بھی تھے تو کلومیٹر تک رائٹ لیفٹ پہ چڑھ جاتا تھا دریا، اور وہ ایک پانی فلڈنگ ایریا ہوتا تھا، اور اس کو باقاعدہ ٹیکنیکل ٹرم ہے فلڈ پلین ہم کہتے ہیں. صحیح. تو وہ ریور کے فلڈ پلین ہے. جب فلڈ سیزن ہوتا ہے تو ریور کا وہ علاقہ ہوتا ہے. ٹھیک. جب فلڈ ہوتا ہے تو پھر وہ مین چینل میں ہی بہتا رہتا ہے. تو اس لیے ہمارے جتنے بھی دریا ہیں یہ سارے کے سارے سیزنل ریورس ہیں. اب اس میں ہمارے جو بزرگ تھے جو کہ فطرت کے زیادہ قریب رہتے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ اپنی ایک موافقت بنائی ہوئی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا. اول تو دریاؤں کے راستوں میں اس طرح کی چیز کرتے ہی نہیں تھے کہ جو اس کے پانی کو روکے. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی کرنا بھی پڑتا تھا تو وہ پھر ایسی تعمیرات کرتے تھے. یعنی کچے کا علاقہ اسی وجہ سے مشہور ہوا ہے کہ اس میں وہ کچی تعمیرات ہوتی ہیں. وہاں پہ جو سٹرکچر ہوتے تھے جو جڑ سرکنڈوں سے بنائے ہوئے ہیں، درخت کے تنوں سے بنائے ہوئے ہیں، تو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر پانی آئے تو پانی ان میں سے نکل جائے، پانی رکے نہیں، پانی کا راستہ بلاک نہ ہو. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ فلڈ پلین میں رہنے والے یا فلڈ پلین میں کاشتکاری کرنے والے لوگ برسات کے موسم میں فلڈ پلین سے نکل جاتے تھے، وہ دریا کو راستہ دیتے تھے. اور جب جیسے ہی فلڈ کا سیزن ختم ہوتا تھا وہ واپس آ جاتے تھے. اور ان علاقوں میں وہ اگر فلڈ آتا تھا تو ایک زرخیز مٹی کی تہ بچھی ہوئی ہوتی تھی جن پہ ان کی بہت زبردست بمپر قسم کی فصلیں ہوتی تھیں. تو جو یہ ریور ہے میدانی علاقے کو، ایک تو ان کے فلڈ پلینز ہمیں مارک کر کے باقاعدہ کلیئر رکھنے چاہیے. صحیح. اس سے نہ ہمارا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوگا اور نہ ہمارا لاس آف لائف ہوگا، نہ ہماری یہ فصلوں کا نقصان ہوگا. اس کے کئی طریقے ہیں، اب تو ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہوئی ہے. دوسرا آف لائن سٹوریجز کی میں بات کر رہا ہوں. آف لائن سٹوریجز ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے. پرانے زمانے میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں کہ وہ سیلاب کا علاقہ
یا اس کو پونڈ ایریا کہتے تھے. خصوصاً ریاست بہاولپور کی اگر پرانی چیزیں پڑھیں تو انہوں نے نا باقاعدہ پونڈ ایریا مارک کیے ہوتے تھے سیلاب سے بچنے کے لیے. ہاں کہ جب پانی ایک حد سے بڑھتا ہے دریا میں تو اس سے بجائے اس کے کہ وہ بستیوں میں داخل ہو وہ تو وہ پہلے ہی پونڈ ایریا میں اس کو ڈائیورٹ کر دیتے تھے, اس کی طرف چھوڑ دیتے تھے. تو وہ پونڈ بھرتے جاتے تھے دریا کے ساتھ ساتھ. وہ ایک آدھ پونڈ نہیں ہوتا, وہ اس کے ساتھ ساتھ ایسی زمینیں فرض کریں کہ جو بنجر ہیں, جو کاشتکاری کے قابل نہیں ہیں, تو ان ساروں کو مار کر کے وہ چھوٹے چھوٹے تالاب چھوٹے چھوٹے کلومیٹروں کی لینتھ ہوتی تھی ان کی, وہ پونڈ ایریا رائٹ لیفٹ پہ وہ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا. تو لہٰذا لوگ ان کے اندر بھی پھر ایکٹیویٹی اسی لحاظ سے کرتے تھے, کوئی پرماننٹ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی. سیلاب کے دنوں میں تو بالکل وہاں سے ہٹ جاتے تھے. سیلاب سے ادر دنوں میں چونکہ وہ فارغ پڑے ہیں تو وہ ان کو استعمال بھی کرتے تھے مختلف کام. تو پونڈ ایریاز ہیں. پھر جیسے ہم نے بیراجز بنائے ہوئے ہیں تو بیراجز کے پیچھے کچھ آپ مزید یعنی اب ہمارے پاس 3200 کلومیٹر پہ براج ہے ایک, تو اگر ہم ہر 100 کلومیٹر پہ ایک بنا دیں تو ہر براج پہ بھی چھوٹی چھوٹی سٹوریج کرتے جائیں تو وہ بھی فلڈ کی پیک کو جو ہے وہ توڑتی جاتی ہے, کم ہوتا جاتا ہے. جیسے اب چناب میں 10 لاکھ کی اسی کا ریلا چلا ہے تو جب وہ پہنچا ہے تریمو براج تک تو وہ 6 لاکھ 7 لاکھ رہ گیا تھا, اور آپ کے پنجنے تک جاتے جاتے 5 لاکھ ہو گیا تھا. سیم پانی ہے لیکن اس کی پیک کم ہو گئی ہے. تو میدانی دریاؤں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ واٹر سپریڈنگ سے فلڈ کو روکتے ہیں, واٹر سٹوریج سے نہیں. جو پہاڑی دریا ہوتے ہیں وہاں پہ واٹر سٹوریج سے سٹور کر کے آپ نے تھوڑا تھوڑا نکال لیا, سٹور کرتے گئے, ملٹیپل ڈیمز بنا لیے, اور الٹیمیٹلی پانی اتنا تھوڑا رہ جاتا ہے کہ وہ اگر چلتا بھی رہے تو بڑا سیلاب نہیں بنتا.